بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ آج کل ملک میں نفرت کی سیاست عروج پر ہے، اس کی وجہ سے عوام معاشی بحران سے گزر رہے ہیں اور ہم دن رات ٹی وی کھولیں تو ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں۔ کوئی طریقہ نکالنا ہوگا کہ سیاسی دائرے میں لڑائیاں لڑیں۔ پاکستانی سیاستدان بنگلہ دیش کے حالات بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں۔ باتیں بہت کر سکتا ہوں، ایوان میں معزز مہمان موجود ہیں، انہیں عزت دینی ہے، یہ سیاست ہوتی رہے گی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے بلاول بھٹو کی تقریر پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بلاول بھٹو کو پریڈ گراؤنڈ سے کوئی ہدایات آئی ہوں گی، اس لیے انہوں نے اتنی لمبی تقریر کر دی۔ بلاول کی تجویز سے اتفاق کرتا ہوں کہ تلخیاں اتنی نہ بڑھائیں کہ آپس میں بات ہی نہ کر سکیں۔ ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، اختلافات اپنی جگہ، کسی ایک ایجنڈے پر ایک ہو جائیں، مسائل حل کرنے کے لیے مل بیٹھیں۔ پشاور ہائی کورٹ کی 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن کے لیے ججز کی نامزدگی سے معذرت، پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے صوبائی حکومت کو آگاہ کر دیا گیا۔ صوبائی حکومت نے 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن کے لیے ہائی کورٹ کو مراسلہ لکھا تھا۔ صوبائی حکومت کی جانب سے ایڈوکیٹ جنرل کے پی نے مراسلہ ارسال کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے ماگلا ہلز نیشنل پارک کی وزارت داخلہ کو منتقلی پر حکومت سے جواب مانگ لیا۔ عدالت نے ماگلا ہلز پر قائم ہاؤسنگ منصوبے کی تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں۔ اٹارنی جنرل نے رانا سعید کی برطرفی اور نیشنل پارک کی منتقلی کا معاملہ وزیر اعظم کے نوٹس میں لانے کی یقین دہانی کرا دی۔ اٹارنی جنرل کی یقین دہانی پر سپریم کورٹ نے سماعت 15 اگست تک ملتوی کر دی۔ دوران سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے، اٹارنی جنرل آپ کو علم ہی نہیں چیزیں کیسے ہو رہی ہیں۔ سیکریٹری کابینہ کی جانب سے وزیر اعظم کو صاحب کہنے پر چیف جسٹس برہم ہو گئے، کہا غلامی کی زنجیریں توڑ دیں، وزیر اعظم صاحب نہیں ہوتا، شہباز شریف صاحب کہیں تو سمجھ آتی ہے۔ سیکریٹری کابینہ نے کہا نیشنل پارک وزارت داخلہ کو دینے کی سمری میں نے نہیں بھیجی، وزیر اعظم نے خود حکم جاری کیا تھا جو مجھ تک پہنچا۔ چیف جسٹس نے پوچھا آپ نے وزیر اعظم کو کہا نہیں یہ رولز کے خلاف ہے؟ وزیر اعظم کا اختیار نہیں کہ کچھ بھی کر دیں، رولز بیوروکریٹس ہی بتاتے ہیں۔ اور حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان ہونے والے معاہدے کی کاپی سامنے آ گئی، جس میں لکھا گیا ہے کہ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کو ہر ممکن کم کیا جائے گا، بجلی کے بلوں اور ٹیکسز کو فوری طور پر کم کیا جائے گا، جاگیرداروں اور لینڈ ہولڈرز پر انکم ٹیکس کا مؤثر نظام واضح کیا جائے گا، تاجروں اور ایکسپورٹرز کے مسائل کے حل کے لیے کمیٹی بنائی جائے گی، آئی پی پیز کے معاہدے پر مکمل نظر ثانی کی جائے گی، آئی پی پیز معاملے پر ٹاسک فورس قائم ہوگی جو 1 ماہ میں کام مکمل کرے گی، چیئرمین وابڈا، آڈیٹر جنرل پاکستان اور ایف پی سی سی آئی کے نمائندے ہوں گے۔ اگست کے بجلی بلوں کی ادائیگی کو 15 دن کے لیے مؤخر کیا جائے گا، کیپیسٹی بلوں کی ادائیگی فی یونٹ بجلی کی کمی سے منسلک ہوگی۔ دھرنے سے اپنے اہداف حاصل کیے، معاہدہ کر کے حکومت کو وقت دیا، معاہدے پر عمل نہ ہوا تو عوام سے بلوں کے بائیکاٹ کی اپیل کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کیپیسٹی پیمنٹس اور آئی پی پیز کا مسئلہ 45 دنوں میں حل کیا جائے گا۔ بجلی تقسیم کار کمپنیوں نے 1 سال میں قومی خزانے کو 196 ارب روپے سے زائد کا دھچکا لگایا۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی آڈٹ رپورٹ 2023-24 میں نشاندہی کی گئی ہے۔ 8 بجلی تقسیم کار کمپنیوں کے نقصانات 2022-23 میں مقرر حد سے زیادہ ہونے پر نقصان ہوا۔ نیپرا نے بجلی کمپنیوں کے لیے 8.84 سے 20.16% تک نقصانات کی حد مقرر کی تھی۔ پیسکو نے قومی خزانے کو 133 ارب روپے کا نقصان پہنچایا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان کی جانب سے ایران کو شاہین میزائل دینے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اسلام آباد میں نیوز بریفنگ میں ممتاز زارا بلوچ نے کہا نازک صورتحال میں غلط اور فیک نیوز سے بچنا چاہیے، فریقین جعلی خبریں پھیلانے میں شریک نہ ہوں۔ ترجمان نے مزید کہا آصف مرچنٹ سے متعلق امریکی انتظامیہ سے رابطہ کیا ہے، جواب کے منتظر ہیں۔ بنگلہ دیش سے مثبت تعلقات ہیں، بنگلہ دیشی عوام سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ امام مسجد نبوی ڈاکٹر صلاح بن محمد البدیر نے جنرل ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ امام مسجد نبوی میں آرمی چیف جنرل سید آصف منیر سے ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ امام مسجد نبوی کا دورہ پاکستانی عوام کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ پاکستان کا مسلم دنیا میں ایک اہم مقام ہے۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ آخر میں امام مسجد نبوی نے امت مسلمہ کے امن، استحکام اور اتحاد کے لیے دعا کی۔ شاباش ارشد ندیم، شاباش! قومی جیولن ہیرو نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دی۔ پیرس اولمپکس میں گولڈ میڈل جیت کر سب سے لالی پرچم لہرا دیا۔
पाकिस्तान का 32 साल का मेडल का इंतजार भी खत्म हुआ। और अरशद नदीम जेवलिन लेकर मैदान में उतरे तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी टीवी के सामने बैठ गए। पेरिस ओलंपिक्स में नदीम अरशद की परफॉर्मेंस से स्पोर्ट्स पर बराह रास्त देखी। वज़ीर-ए-आज़म ने अरशद नदीम की कामयाबी और जेवलिन थ्रो में नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाने पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। कर गया सर, ये कर गया, मेरा घर 90 से ऊपर गया है ये। 90 से ऊपर सर, बहुत मुबारक हो सर, पाकिस्तान जिंदाबाद। सर आपका विजन है, आपका विजन है सर, आपने पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर कौमी असम्बली का अरशद नदीम को खराजी तहसीन। ऐवान ने वजीर कानून की पेश करदा करारदाद में मुतलक्का तौर पर अरशद नदीम को आला सिविल एजाज देने की सिफारिश कर दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, अरशद नदीम नौजवानों के लिए मशले राह है, उसका मिसाली इस्तकबाल होना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम फुटबॉल वर्ल्ड कप भी जीत कर ला सकते हैं। अरशद नदीम के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर ARY नेटवर्क के सदर और CEO सलमान इकबाल खुशी से निहाल। कहा कि अरशद नदीम को पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद देता हूं। सलमान इकबाल का ऐलान किया कि अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने पर ARY लगूना में अपार्टमेंट तोहफे में दिया जाएगा। पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम 2 में ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस का इजलास जारी है। तफसीलात जानते हैं अब्दुल कादिर से, बताइए। देखिए, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का इजलास इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में जारी है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान शरीक हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान और शिबली फराज भी इस इजलास में मौजूद हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को भी बुलाया गया है और इत्तेहादी जमातों के दरमियान मुशावरती अमल इस वक्त जारी है कि आइंदा की सियासी हिकमत अमली क्या हो, क्योंकि PTI के प्लेटफॉर्म से ये ऐलान किया गया था कि आइंदा 15 रोज में नया इंतखाबी इत्तेहाद तश्कील दे दिया जाएगा। तो इसमें और कौन कौन से इत्तेहादियों को शामिल किया जा सकता है और अपनी मूवमेंट को कैसे आगे बढ़ाना है उसके ऊपर गौर किया जा रहा है। साथ ही मुल्क भर में जलसे जुलूस और रैलियां करने के हवाले से भी मुशावरत जारी है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया अब्दुल कादिर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला सिंध के दरमियान 1-on-1 मुलाकात हुई है, जिसमें सियासी, समाजी, मौशी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों, बिजली, गैस और दीगर मसाइल पर भी बातचीत की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वफाकी हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए भरपूर इक़दामात कर रही है। बारिश से दरियाओं में तोग़यानी और सैलाब ने कई देहात में तबाही मचा दी। पानी फसलों में दाखिल हो गया। कश्मीर में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में इजाफा हो गया। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरखास्त शहरी मशहूर हुसैन ने नदीम सरवर के जरिए दायर की। बात करेंगे अपने नुमाइंदे आबिद खान से। जी आबिद, बताइए। लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को शरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ख़त्म करने के लिए इलेक्शन एक्ट में 4 तरामीम की गई। तरमीमी एक्ट बहस किए बगैर और मुतल्लिका कमेटी की मंजूरी के बगैर पास किया गया, जो कि गैर कानूनी और गैर आईनी अमल है। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन एक्ट 2024 के सेक्शन 1, 2 और 3 को कलअदम करार दे और दरख्वास्त के हतमी फैसले पर इलेक्शन तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद रोका जाए। ये दरख्वास्त जो है वो अदालत में दायर कर दी गई है। अब इम्कान ये है कि दरख्वास्त जो है वो पीर के रोज जो है वो फिक्स हो जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया आबिद आपका। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान होने वाले मुआहदे की कॉपी सामने आ गई, जिसमें लिखा गया है कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स को हर मुमकिन कम किया जाएगा। बाबर मलिक आगा कीजिए। जी हाँ, इस तनख्वाहदार तबके का टैक्स कम करने समेत बिजली के बिलों पर जो टैक्सों में इजाफा किया गया उसको कम करें। बड़े जगीरदारों को इनकम टैक्स का मौसम निज़ाम में शामिल किया जाए ताकि एक्सपोर्टर्स के मसाइल हल किए जाएं। IPPs के माहदे पर मुकम्मल तौर पर नजरसानी की जाए। IPPs के माहदे पर टास्क फोर्स कायम की जाए, एक माह में जो काम मुकम्मल करे। हुकूमत और जमात इस्लामी के माहदे में ये भी है कि माह अगस्त में बिजली के बिलों की अदायगी में 15 दिन के लिए मौखर किया जाए। सस्ती बिलों की अदायगी बिजली के फी यूनिट में कमी की जाए। इसके साथ साथ
معاہدے میں حکومت کی ٹاسک فورس کے نکات شامل کیے گئے ہیں۔ سرکاری سطح پر استعمال ہونے والی گاڑیوں کو 1300 تک محدود کیا جائے۔ حکومت اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے، اس میں جو ٹیکسز عائد کیے گئے ہیں ان کو ختم کریں یا کم کریں۔ معاہدے پر جماعت اسلامی کی جانب سے لیاقت بلوچ اور فراست علی شاہ کے دستخط موجود ہے۔ حکومت کی جانب سے محسن نقوی اور رکعت طاہر کے دستخط موجود ہے۔ حکومت اور جماعت اسلامی کے مذاکرات گزشتہ رات کامیاب ہوئے تھے، تاہم آج اسلام آباد میں انہوں نے جلسہ کرنا تھا، لیکن آج راولپنڈی شمس آباد کے رمضان آباد کے مقام پر جماعت اسلامی جلسہ کرنے جا رہی ہے، کیونکہ فیض آباد کے مقام کو بند کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ بابر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اظہر مشوانی کے بھائیوں کو 13 اگست تک بازیاب کرا کر پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ حسین احمد چودھری آگاہ کیجیے۔ جی دیکھیے، بانی پی ٹی آئی کے ترجمان اظہر مشوانی کے 2 بھائی جو ہے وہ لاپتہ تھے، ان کی بازیابی کے لیے عدالت میں درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اور انگریب نے سماعت کی ہے۔ بابر امان کی جانب سے بتایا گیا کہ دونوں بھائی جو ہے وہ لاپتہ ہیں۔ جسٹس میاں گل نے کہا کہ آپ کا حلقہ ہے، رکھ رکھاؤ ہے، لیکن اب یہاں جو زیادہ گالی دیتا ہے، زیادہ بد زبان ہے، جو زیادہ بد تہذیبی کرے گا وہ آگے آتا ہے۔ بہرحال اس کو کیس کو سائڈ پہ کریں، ایک جینون معاملہ ہے۔ بابر امان نے کہا کہ لاپتہ دونوں بھائیوں کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جسٹس میاں گل نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو حالات آج کل ہیں آپ لوگ ریسیونگ اینڈ پر ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اظہر مشوانی کے دونوں بھائیوں کو بازیاب کرا کر 13 اگست تک پیش کرنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ساتھ ریمارکس دیے ہیں کہ کل وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ملک شریعت کے مطابق ہی چلنا چاہیے، تو پھر ان معاملات میں بھی شریعت کے مطابق ہی چلانا چاہیے۔ بہت شکریہ حسین۔